بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران کوتن کو السلام علیکم. د نننی خصوصی پروگرام کې زه حسن خان تاسو ته هر کله یم. گران کوتن کو دا وخت پاکستان چې کوم دی په بشمیره معاشي انتظامی او سیاسي مشکلاتو سره مخ دی. خو د ټولو نه غټه خبره چې ما په خیال ټول پاکستان ته ده او پاکستانی ولس ته ده هغه د دهشتګردۍ خلاف چې په کم جنگ دی انسرجنسي ده د هغې متعلق چې کوم دی د وخت کې د ژوند هره یوه حصه چې کومه ده هغه د متاثره کړې ده. دغه شانتي د قبایلي سیمو صورتحال دغه شانتي هلته کې چې کوم قبایلي سیمو کې کوم انسرجنټس دي یا روانکاري دي د هغوی جګړې. نو نن موږ دا پروګرام چې دی ما په خیال زموږ دپاره د خوشحالۍ موقع ده چې نن موږ سره کوم شخصیت ناست دی دوی سره په دې مسلو باندې د دوی نه زیات کوالیفاید کس چې کوم دی زه دا ووایم چې نشته چې خبرې وکړي د پاکستان د انټي ټیرریزم پالیسي څه ده او پاکستان قبایلي سیمو دپاره څه ویژن لري، پاکستان چې کوم دی په دې سیمه کې د امن راوستو دپاره څه ویژن لري. دا زموږ نننۍ موضوع ده او زموږ سره د خوش قسمتۍ نه ناست دی سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان. تھینک یو ویری مچ گیلانی صاحب، بہت شکریہ خیبر ٹی وی کو وقت دینے کا. پرائم منسٹر، پہلا سوال میرا جو ہے اس وقت ملک کو جو درپیش مسائل ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں اور یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے آپ کی حکومت پہ کہ ابھی تک کمپریہنسو اینٹی ٹیررزم پالیسی جو ہے وہ آپ کی حکومت نے گزشتہ 3 سالوں میں ایوالو نہیں کی. دیکھیں، میں تو آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا کو کہ جو انہوں نے جتنی جمع مردی کے ساتھ اور جتنی ہمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ہے دہشت گردی کا اور ایکسٹریمزم کا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اور ایک پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے اگینسٹ ٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم، اور فرنٹ لائن پروونس جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. اور اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ اسٹریٹجی کی بات کی تھی جس پہ میں نے آپ سے اتفاق نہیں کیا، اسی ہی کمرے میں تمام لیڈرشپ پورے ملک کی، خواہ وہ پارلیمنٹ کے اندر تھی یا پارلیمنٹ کے باہر تھی، آپ اس کا نام لیں تو وہ ادھر موجود تھے، اور انہوں نے یونینیمسلی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم دہشت گردی کو ہم مقابلہ کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کے جو ہم نے مالاکنڈ اور سوات میں ہم نے ملٹری آپریشن کیا، اس پہ پوری قوم جو تھی وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ یکجا ہو گئی اور انہوں نے مل کر ملٹری ایکشن کو سپورٹ کیا. کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی اگر عوام کی حمایت نہ ہو. عوام کی حمایت کے ساتھ آپ نے دیکھا جو وہ ملٹری ایکشن ہوا، 2.5 ملین آئی ڈی پیز ان کو ہم نے 90 دن کے اندر واپس اپنے گھروں کو منتقل ہو گئے. دس ہیز کریٹڈ اے ہسٹری. لیکن پرائم منسٹر، میرا جو بنیادی سوال ہے وہ کمپریہنسو پالیسی کی میں بات کرتا ہوں. دس از ون کمپوننٹ، ملٹری آپریشن از دا ون کمپوننٹ. دیکھیں، کمپریہنسو اسٹڈی جو ہے اس کا میں آپ کا مطلب پہلے بھی سمجھ چکا ہوں. سب سے بڑا کمپریہنسو جو اسٹریٹجی تھی وہ تو پوری قوم کو ایک کرنا تھا. اس کو آپ نے کیسے اگنور کر دیا کہ ملٹری ایکشنز تو پہلے بھی ہو رہے تھے، جنرل مشرف کے دور میں بھی ہو رہے تھے. ہی واز رننگ ود اے ہیئر ہنٹنگ ود اے ہاؤنڈ. there was not a specific policy. یہ پالیسی ہوئی ہے جس کے اوپر پوری قوم کٹھی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کٹھی ہوئی ہے، پورا پارلیمنٹ اس کو سپورٹ کیا ہے، اور ملٹری ایکشن جب ہوا ہے قوم ساتھ تھی اور اس لیے آپ کو سکسیسز ملیں. اور یہ آپ کی کمپریہنسو اسٹریٹجی تھی جس کو پارلیمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. دوسرے نمبر پہ اگر ہماری کمپریہنسو اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر محاذ پہ ہم نے ڈپلومیٹیکلی بھی لڑے ہیں، ہم نے ملٹریلی بھی لڑے ہیں، اور ہم پولیٹیکلی طریقے کے ساتھ بھی ہم نے سپورٹ کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے دونوں ہمسایہ ممالک کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ بھی ہم نے تعلقات کو ہم نے پیش رفت کی کہ ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ بھی ہم نے اچھے تعلقات استوار کیے ہیں. لوکل کی بات کریں، نیشنل سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اف یو ریکال 3 Ds کی پالیسی تھی آپ کے انیشیلی، ڈائلاگ، ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیٹرنس. گزشتہ 3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوکس صرف ڈیٹرنس پہ ہے.
ڈائلاگ ابھی تک صرف سوات میں ایک فیلئر رہا، تو اس کے بعد ابھی کہیں بھی ڈائلاگ نہیں ہو رہی ہے، نہ انیشیٹو آپ لے رہے ہیں. نمبر 1 ڈیولپمنٹ کے جہاں تعلق ہے، تو میرے خیال میں جن علاقوں میں انسرجنسی ہو رہے ہیں وہ آلریڈی کافی حد تک اگنور ہے. میں ڈیولپمنٹ آن دا گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میری جو 3Ds پالیسیز تھی اس وقت تو آپ بھی متفق نہیں تھے. اس وقت تو ہم نے قائل کیا آپ کو، جو آج آپ میری پالیسی خود مجھے بتا رہے ہیں کہ 3Ds پالیسیز. جب میں نے پریزیڈنٹ بش سے پہلی دفعہ بات کی تو اٹ واز لائک اے گریک ٹو ہم. تو میں نے کہا مائی 3Ds پالیسیز آر ڈائلاگ، ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیٹرنس. اب ڈائلاگ کی بات آپ نے کی. ڈائلاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے سوات میں جو وہاں کی ملیٹنٹس لوگ تھے ان کے ساتھ ہم نے ڈائلاگ کیا، ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا، ان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے، اور دے دیم سیلف بیکڈ آؤٹ. جب انہوں نے بیک آؤٹ کیا تو پورا پارلیمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا. اکارڈنگ ٹو ٹرائبل کسٹمز اگر آپ وعدہ خلافی کریں گے تو لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. وی پرووڈ دیم رانگ کہ جو وہ بچوں کے اسکولوں کو اڑا رہے تھے، جو خواتین کی بے حرمتی کر رہے تھے، جو وہاں مشائخ اور علماء کرام کے مزاروں کو اڑا رہے تھے، تو وہ کون سا کام کر رہے تھے. تو اس لیے ہم نے بھی کنونس دا ورلڈ کہ ہم ڈائلاگ کریں گے. ڈائلاگ کا مقصد ایک اور بھی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ نہیں ہو رہا ہے. ہمارے پولیٹیکل ایجنٹس ہیں. پولیٹیکل ایجنٹس کے سامنے اگر ایک لفظ ہے ڈی کمیشن. ڈی کمیشن یہ ہے کہ اگر آپ ہتھیار ڈال دیں، اگر آپ کے ٹرائبل بیلٹ میں اگر ہم کسی کو، اور آپ کے خیبر پختونخوا میں کہیں جی اب آپ یہ ہتھیار ڈال دیں، تو وہ اس کے کسٹمز کے خلاف ہے. وہ تو سمجھتے ہیں یہ ہمارا زیور ہے. اس کو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہتھیار ڈالیں؟ therefore I am using the word decommission. Decommission means کہ if you want to surrender in front of the political agent and you convince him that you are not going to fight. So why surrender? ایک سیکنڈ. اس کو ہم جب وہ سرنڈر کریں گے تو ہم وہ مین سٹریم میں ہمارے ساتھ آ جائیں، اور ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ تھا ڈائلاگ. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان ایریاز میں ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. مگر آپ دیکھیں گلوبل ریسیشن، پھر انرجی شارٹیجز، پھر وار آن ٹیررزم، اور پھر فلڈس. پیسے نہیں، پیسوں کی کمی تھی. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی کمی رکھی آپ کے لیے. آپ نے دیکھا کہ آپ صرف ملیٹریلی کوئی جیت جانا، کامیابی حاصل کرنا جو ہے وہ رائٹ ناؤ کہاں پہ ڈائلاگ. ایک سیکنڈ. جہاں تک ملٹری ایکشن ہے اس کو ریسٹور کرنا، اس کو کنٹین کرنا، اس کے لیے سوشو اکنامک پروگرامز کی ضرورت ہے. ایگزٹ اسٹریٹجی کی ضرورت تھی. وہاں ہم نے ایڈمنسٹریشن، سول ایڈمنسٹریشن کو اسٹرانگ کرنا تھا، پولیس کو اسٹرانگ کرنا تھا. یو آسک یور چیف منسٹر، اس کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے، اور جو ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں ان کی جو نیڈز تھی ہم وہ پورے کرتے رہے، تاکہ آپ کی پولیس اسٹرینگتھن ہو، آپ کی ایڈمنسٹریشن اسٹرینگتھن ہو، آپ کے جو پولیس اسٹیشنز ہیں وہ اسٹرینگتھن ہو، ان کے اوپر کل کو سوشو اکنامک پروگرامز ہوں. اس لیے ہم نے ڈیولپمنٹ، یو گو اینڈ آسک اینی ممبر آف یور پارلیمنٹ in Malakand and in anywhere in your province, there is a development going on in these areas, and especially in FATA. میں نے ابھی گیس سینکشن کی ہے to all agencies, اور it may take 2-3-4 billion rupees. لیکن پرائم منسٹر، میں جو ڈائلاگ کی بات کریں، سر پریزیڈنٹ کرزائی افغانستان کے صدر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم سے لڑنے والے یہ ہمارے بھائی ہیں، افغان ہیں، یہ ہمارے ناراض بھائی ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. کیا آپ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاٹا میں فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف جو لڑ رہے ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ اس ملک کے بچے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کما؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو پھر غلط فہمی ہوئی ہے. ہم کوئی فاٹا والوں کے ساتھ نہیں لڑ رہے، ہم ازبکس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہم چیچنینس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہم عربس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہم اخوان جو یہ طالبان ہیں ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہم القاعدہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. وی آر ناٹ فائٹنگ اگینسٹ آر اون برادرز اینڈ سسٹرس. ہم تو ان کے ساتھ مقابلہ ہمارا ہو رہا ہے، اور دے آر ہیئر آن اے فارن ایجنڈا اینڈ وی آر فائٹنگ ود دیم. اور انشاءاللہ ہم ان کے لیے، ہم جو اسٹریٹجی ہماری ہے ان کے لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک ان کی ریکنسیلیشن کی پالیسی آف پریزیڈنٹ کرزائی، وی آر ریڈی ٹو سپورٹ دیم. پاکستان از ناٹ اے پرابلم
اٹس اے پارٹ آف. ہمارے جو اپنے انسرجنٹس ہیں ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں القاعدہ کے ساتھ ازبک کے ساتھ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے آپ ان کو سینے سے لگاؤ گے کہ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ حکیم اللہ محسود فقیر دیکھیں جہاں تک وہاں کی لوکل لیڈرشپ کا تعلق ہے we are ready to have dialogue with them provided they decommission themselves. کنڈیشنل ڈائلاگ. کنڈیشن مینس کہ آپ لڑیں بھی اور مذاکرات بھی کریں, یہ کیا کہاں کا اصول ہے. پرائم منسٹر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے اسی ہی موضوع پہ گفتگو آپ سے جاری رہے گی. گران کتن کو وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی سر زمانگ خبری روانی دی یو ولا شانتی دمکو دمین پس بیان.